بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم انی کان لی قرین یقول أئنک لمن المصدقین أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدینون قال هل انتم مطلعون صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ صاد اور سورہ زمر کا ایک حصہ یعنی 23واں پارہ آج الحمدللہ مکمل ہوا۔ اس 23ویں پارے میں ایک بات مجھے عرض کرنی ہے۔ اس سے پہلے سورہ یاسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فضائل اس کے بیان فرمائے۔ سورہ یاسین یہ قلب القرآن ہے، جسے انسان ہے تو انسان کا دل ہے، اسی طرح پورے قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے۔ پورے قرآن پاک کے جو مضامین ہیں ان مضامین کا خلاصہ سورہ یاسین کے اندر ہے۔ 5 رکوع ہیں اور اس سورت کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے بے شمار فضائل، بس یہ ہے کہ اسے اپنے معمول میں لے کر آنا ہے، ہماری زندگی کا حصہ بن جائے۔ دیکھیں، کسی سورت کی، کسی آیت کی فضیلت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس کی خاص اہمیت ہے اور وہ چیز ہمارے عمل میں ہو۔ سورہ یاسین کے فضائل، سورہ ملک کے فضائل، سورہ واقعہ کے فضائل، آیت الکرسی کے فضائل، قرآن پاک کی جو بعض صورتیں ہیں، بعض آیتیں ہیں، ان کے فضائل ہیں، اور یہ فضائل کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہماری زندگی کا معمول بنے۔ اور معمول بننے کے لیے ایک چیز آسانی کے طور پر میں عرض کروں کہ اس کو یاد کر لیں۔ جب یہ چیز یاد ہو جاتی ہے، حفظ میں آ جاتی ہے، تو پھر آدمی چلتے پھرتے اپنے کام و کاج میں رہتے ہوئے اس کو پڑھ لے گا۔ اس کے لیے کوئی الگ سے وقت نکالنے کی ضرورت ہے۔ عورتیں اپنے کام کرتے ہوئے، کوکنگ کر رہے ہیں، کچھ بھی کام کر رہے ہیں، زبان ان کی جو ہے معمولات میں چل رہی ہے۔ سورہ یاسین کے تقریباً 83 آیات ہیں، ایک آیت روزانہ، 3 مہینے کے اندر سورہ یاسین یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ 3 مہینے میں سورہ یاسین یاد ہو گیا۔ 30 آیتیں ہیں سورہ ملک کی، 1 مہینے میں وہ بھی سورت یاد ہو جائے گی۔ سورہ واقعہ ہے، سورہ واقعہ کی بھی چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، 2 3 3 اگر کریں گے وہ بھی 1 مہینے میں ہو جائے گا۔ یوں سمجھیں کہ پورے 5 مہینے کا ایک کورس ہے۔ یہ خود کے لیے بھی، ہماری عورتوں کے لیے بھی، خاص طور پر ہمارے بچوں۔ ہر بچہ حفظ نہیں کر سکتا اور نہ ہر بچے کو حافظ بنانا ہے، لیکن کم از کم یہ تو ہو کہ یہ ہمارے جو بچے ہیں، کم از کم یہ جو صورتیں ہیں ان سے تعلق پیدا ہو جائے۔ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سے تعلق والوں کی 3 کیٹیگری بیان فرمائی۔ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله۔ یہ تعلق بالقرآن، قرآن سے تعلق کے 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ جو اپنے اوپر زیادتی کرتا ہے، یعنی اس کی زندگی میں تلاوت ہی نہیں ہے، قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہے، اور ایسے بڑے بڑے فضائل برکت والی صورتیں صبح کے ابتدائی حصے میں پڑھ لیں تو دن بھر کے کام آسان۔ سورہ ملک پڑھ لیں تو قبر کے عذاب سے حفاظت، سورہ واقعہ پڑھ لیں تو اس کی زندگی میں خوشحالیاں، برکتیں اور رزق کی کشادگی اور وسعتیں، یہ سب ہماری زندگی کا حصہ ہیں۔ تو جو ہے آدمی جو ہے ان سب چیزوں سے محروم، اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ہم جو ہے ذرا سا ہمت کر لیں، نیت کر لیں، ایک گھر کے اندر ایک ماحول بنا لیں تو یہ چیز آسانی سے ہو سکتی ہے۔ سورہ طریقہ میں آپ کو ایک مختصر بتا دوں۔ ایک آیت یاد کرنا ہے روزانہ، دن بھر اسی کو پڑھنا ہے۔ اگلے دن 2 آیتیں پڑھی، اگلے دن دوسری آیت پڑھیں گے، دوسری آیت کے ساتھ پہلی آیت کو بھی ملائیں گے، تیسرے دن تیسری آیت یاد کریں گے اور 2 آیتوں کو اور ملاتے رہیں گے۔ آپ سوچیں، ڈرائیو کر رہے ہیں، ماشاءاللہ آج کل تو کام شروع ہو گیا ہے، جاب پہ جانا شروع ہو گئے،
بس وہاں پہ جو ہے آیت رکھ دی اور اس کو دیکھ رہے، پڑھتے جا رہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ہمارا سفر بھی پورا ہو گیا۔ تھوڑے سے عرصے کی بات ہے، 5-6 مہینے کی بات، یہ صورتیں ہمیں یاد ہو گئی، بچوں کو یاد ہو گئی، پوری زندگی ان کا ایک حصہ بن جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں ان کا تعلق قرآن پاک سے، اور قرآن سے تعلق اللہ سے تعلق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری جو صورت ہے، اس صورت میں جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں، سورہ صافات، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 دوستوں کا کنورزیشن نقل کیا ہے۔ 2 دوست آپس میں ان کی بات چیت، ان کی گفتگو کب ہوگی؟ یہ جب ایک دوست جنت میں چلا جائے گا اور ایک دوست جہنم میں جب ہوگا، تو جب جنتی جنت پہ پہنچ جائیں گے اس موقع پر محفلیں لگے گی۔ جنت میں تو ہوا کام یہی ہے، گپ شپ ہے، محفلیں ہیں، مجلسیں ہیں۔ جب مجلسیں لگیں گی تو اچانک جو ہے اس کو اپنا دوست یاد آئے گا، ارے میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا، وہ کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا ہے۔ کیونکہ جنتی کو جس موقع پر جو چیز چاہے وہ اسے مل جاتی ہے۔ یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنا کر ایک بہت بڑی ہمیں نصیحت یہ کر رہے ہیں کہ زندگی میں دوستی اچھے لوگوں سے کرو۔ دوستی جو ہے نا، ایک ایسی چیز ہے، چھوٹے سے بچے سے لے کر بڑی عمر کے انسان تک کی ضرورت ہے۔ آپ بڑے بزرگ سے پوچھیں، کہتے ہیں یہ میرا دوست ہے۔ آپ چھوٹے بچے سے پوچھیں، وہ کہتا ہے یہ بھی میرا دوست ہے۔ عورتوں کے بھی دوست، مردوں کے بھی، بچوں کے بھی، بڑوں کے بھی، سب کے۔ لیکن بنائیں کیسے؟ کس کو بنائیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس علی دین خلیلی، لوگ جو ہے اپنے دوست کے دین پر ہوتے ہیں۔ لوگ جو ہے آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ بس دیکھیں کہ دوستی کرنے سے پہلے کہ بھئی کہ اس کا دین کیا، اس کا طریقہ کیا، اس کی سوچ کیا، اس کا نظریہ کیا۔ عام طور پر زندگی میں کوئی غلط عادت جو آتی ہے، 70-80% خود سے کوئی انسان شروع نہیں کرتا۔ آپ ذرا جائزہ لیں، کوئی نہ کوئی دوست جو ہے نا اسے وہ عادت لگاتا ہے، وہ چیز شروع ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز، کسی کو کوئی بھی چیز کی عادت ہے، بری عادت، وہ عادت جو ہے عام طور پر، بلکہ یوں کہیں کہ 80% بھی اگر ہم دیکھ لیں، وہ عادت میرے اندر کہاں سے آئی؟ وہ عادت فلاں سے آئی۔ وہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ یار بد بدتر بود از مار بد، برا دوست برے سانپ سے بھی بدتر۔ سانپ کا زہر تو ہمیں یہاں کی جان کو نقصان پہنچاتا ہے، برے دوست کا اثر ہمارے دین پر، آخرت پر کیسے نقصان پہنچاتا ہے؟ دنیا بھی برباد کر دیتا ہے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی برباد کر دیتا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر، اے اللہ میں ایسے مکار دوست سے حفاظت مانگتا ہوں۔ قلبہ یرعان عینہ تریان، ان رآ حسنۃ دفنہا وان رآ سیئۃ اذاعہا، ایسا دوست نہیں چاہیے جس کا دل میری برائیوں کے ٹوہ میں لگا رہتا ہے۔ اس کی کیا برائی ہے، اس کی کیا خطا خامی ہے، اس کی کیا کمزوری ہے۔ ان رآ حسنۃ دفنہا، اچھائیاں دیکھتا ہے تو بولتا ہی نہیں۔ وان رآ سیئۃ اذاعہا، برائیاں دیکھتا ہے تو پیچھے بولتا پھرتا ہے۔ دیکھو اس کے اندر یہ ایسے دوست سے اللہ حفاظت فرمائے۔ تو دوستی جو ہے بڑی ہر ایک کی ضرورت ہے۔ بغیر دوستی کی زندگی چلتی ہی نہیں۔ ایک ہے تعلقہ، ملت، اکرام سب کا کرنا ہے، احترام سب کا کرنا ہے، بدگمانی کسی کے ساتھ نہیں کرنا ہے، لیکن آدمی دوستی۔ اب ہمارے بچے ہیں، یہ بچے جو ہے ماشاءاللہ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، کتنے ماں باپ فکر مند ہوتے ہیں کہ ان کا روم میٹ جو ہے نا مسلمان ہو۔ 3 باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، ایک حدیث، 3 باتیں۔ دوست کیسا ہو؟ 3 باتیں۔ سب سے پہلے ایمان والا ہو، تقوی والا ہو، اور عقل مند ہو۔ ایمان والا ہوگا تو ہمیں اس کی ذریعے سے ہمیں جو ہے نا ہمارے ایمان میں تقویت ملے گی۔ تقوی والا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، دوستی میں وہ ہمیں برائیوں سے روکے گا۔ اور تیسری چیز ہے بیوقوف سے دوستی نہ کرو، عقل مند سے عقل مند دوست ہو۔ یہ چیز آدمی دیکھ لے، اس پر بہت لمبی تفصیل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرف خاص طور پر جو ہے ہمیں متوجہ کیا ہے۔ ہمارے بچے جاتے ہیں، ان کے ساتھ روم میٹ کون ہونا چاہیے، کون کس کے ساتھ روم شیئر کر رہے ہیں، ہم کس کے ساتھ روم شیئر کر رہے ہیں، ہم کس کے ساتھ، ہم جو ہے سفر پہ جا رہے ہیں تو ہمارا سفر کس کے ساتھ ہو رہا ہے،
ایک آدمی کو نماز کا عادی ہے، لیکن ایسی دوستی آ گئی کہ اس کے اندر نماز کی صحبت نہیں، وہ غالب ہو جاتی ہے۔ بعض مرتبہ آدمی کے اندر سے وہ چیز، وہ بچوں کے اندر سے وہ چیز نکلتی چلی جاتی ہے، وہ نکلتی چلی جاتی ہے۔ جھوٹ کی عادت نہیں ہے، جھوٹ بولنے کی عادت آتی چلی جاتی ہے۔ تو بہرکیف یہ واقعہ ذرا توجہ سے سنیں، سورہ صافات میں تو وہ جو آدمی تھا، دو دوست تھے، زندگی گزر رہی تھی، ایک کا مزاج دینی تھا اور ایک بالکل دین کیا دین لگا رکھا ہے، کیا صدقہ، کیا خیرات۔ ہاں، وہ دنیا میں کہا کرتا تھا کہ بھئی کہ تو ان سب چیزوں پہ کیسے یقین کرتا ہے، دنیا سب کچھ ہے، اپنا سب کچھ، کبھی کہ صدقے سے روکنا، دین پر چلنے سے روکنا۔ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اَإِنَّا لَمَدِينُونَ۔ ارے بھی تو ان سب چیزوں پہ، زندگی ہے بھائی، زندگی جینے کی ہے، جی لو، مزے کر لو۔ کیا مرے گا، کیا اٹھایا جائے گا انسان، کیا پکارے جائیں گے قیامت کے دن؟ اب اس کو جو ہے نا وہ دوست یاد آئے گا کہ کہاں ہے۔ جب وہ اس کے اندر یہ تمنا ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جنتی سے پوچھے گی، اپنے وہ دوست کو ملنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا ہاں اے اللہ، میں اپنے اس دوست کو دیکھنا چاہتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں، کہاں ہے وہ میرا دوست؟ وہی تو کہا قال قائل منهم انی کان لی قرین، جنتیوں سے کہتا ہے کہ میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا اور وہ دنیا میں یہ کہا کرتا تھا اِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ۔ ارے بھی تو دین پر، دین وعدوں پر، یہ نماز پر یہ ملے گا، تقوی پر ملے گا، ذکر پہ ملے گا، سچائی پہ، ان سب چیزوں پہ تو بلیو کرتا ہے؟ مرنے کے بعد زندگی ہے، اس پہ تو تیرا یقین ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے هل انتم مطلعون، جاننا چاہتے ہو؟ جی۔ فطلع، عربی میں فطلع، اطلاع کہتے ہیں اوپر سے نیچے کی طرف جھانکنا، کیونکہ جنت تو اوپر کی طرف ہے اور جہنم نیچے۔ فطلع، وہ جھانکے گا، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے وہ جنت اور جہنم کے درمیان کی مسافت کو ہٹائیں گے، اس کا دوست اسے دکھائیں گے۔ تو جب وہ جھانک کے دیکھے گا فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، وہ جہنم کے بیچوں بیچ ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتى لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ فلاں کو دوست نہ بناتا، افسوس، چبائے گا، ہاتھ چباتا رہے گا، چباتے 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 افسوس کرے گا، اس کی وجہ سے میرا سب کچھ برباد ہو گیا، کاش میں اس کو دوست نہ بنا، کاش میں اس کی دوستی نہ کرتا، کاش میں اس کے ساتھ نہ رہتا۔ اچھے لوگوں کی دوستی، صحابہ جب کہیں جاتے، صالحین کسی علاقے میں جاتے، دعائیں کرتے، یا اللہ مجھے جو ہے یہاں نیک دوست مجھے عطا فرما۔ یہ ضرورت ہے، بغیر دوستی کے انسان نہیں رہ سکتا، اور اچھی دوستی بہت ضروری ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، خلاصہ میں عرض کرتا ہوں، جلیس السوء جلیس الصالح۔ جلیس کہتے ہیں فرینڈشپ، بیٹھنے والا، اٹھنے بیٹھنے والا، ساتھ میں ہمیشہ۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک عطر کی دکان ہے، پرفیوم کی دکان ہے، آپ وہاں چلے جائیں، ایک عطر بھی نہ خریدیں، 10-15 منٹ وہاں بیٹھ کر جب نکلیں گے، جتنی دیر بیٹھیں گے اتنی دیر خوشبو مفت میں ملتی رہے گی، جب نکلیں گے تو آپ کے کپڑوں پر، آپ کی جو ہے بدن پر وہ خوشبو کے اثرات ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھے دوست کی یہ اثرات پڑتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں میں بالکل جو ہے جسے واٹر پروف ہوں، میں بالکل جو ہے نا اس طرح، نہیں، ایسا کوئی نہیں ہے۔ انسان کی ایک صفت نقل ہے، اللہ نے اس کی فطرت میں رکھا ہے، نقل، فالو کرنا، نقل کرنا، کاپی کرنا۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا لا تکن من الغافلین، غافلوں کے ساتھ مت بیٹھو۔ پیدا کرنے والا یہ کہہ رہا ہے تمہارے اندر وہ چیز ہے، تم ایکسپٹ کرتے ہو، اثر لیتے ہو، ہاں، تم ان لوگوں کے ساتھ مت رہو۔ اور میں کہوں کہ نہیں، میں جو ہے نا بالکل واٹر پروف کی طرح جو ہے، میں جو ہے برا دوست پروف ہوں کہ کوئی مجھے کسی کا اثر نہیں ہوتا، نہیں دوست۔ اور برے دوست کی مثال کیسی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ کی بھٹی ہے جہاں پہ آگ ہی آگ، لوہے کا کام ہو رہا ہے، ایک آدمی وہاں جائے، سب سے پہلے اسے جو ہے وہاں کا دھواں، وہاں کی بدبو، اور تھوڑی دیر بیٹھا تو کوئی نہ کوئی چنگاری، اس کے کپڑے کو، اس کے جسم کو نقصان ہو۔ ذرا سوچیں، یہ بہت خطرناک دور ہے دوست، بہت خطرناک دور ہے۔ خواہ مخواہ لوگ جو ہے ایسے لوگوں سے دوستیاں کرتے ہیں جن کو پہچانتے بھی نہیں، کتنے فالوورز ہیں،
میرے کتنے فالوورس ہیں، ہاں میں کس سے بات کر رہا ہوں، میرا اس سے تعلق ہے. کبھی آمنا غائبانہ جنازے کی نماز جیسے ہوتی ہے، غائبانہ دوستی ہے. اب وہ جو غائبانہ جو سامنے آدمی بیٹھا ہے وہ سسٹر ہیں یا برادر ہیں، پتہ نہیں کون ہے. ایسے کتنے کیسز، کتنے. اللہ ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے. غلط صحبت، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ غلط صحبت، غلط دوستی ان کے نظریے کو، ان کی فکر کو، ان کے دین کو، عقیدے کو برباد نہ کر دے. اور کر رہے ہیں ایسے. یہ جو اس وقت جو سوشل میڈیا ہے، یہ ایک بہت بڑا خطرناک پلیٹ فارم ہے. اس پر سب اپنے اپنے خلوت در انجمن بیٹھے ہوئے اپنے اپنے جگہوں پر، اور پوری دنیا جو ہے نا ایک پلیٹ فارم ہو گئی ہے. اور اس میں جو ہے کیسے کیسے بس اللہ حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا دیکھیے قرآن پاک میں اس واقعے کو بیان کر کے کہہ رہے، وہ جھانکے گا جہنمی تو فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، فوراً کہے گا تاللہ ان کدت لتردین ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین. اللہ کی قسم کھا کے کہے گا، اللہ کی قسم میں برباد ہو جاتا، تباہ ہو جاتا. اللہ کا فضل نہ ہوتا تو میں بھی اس کے ساتھ یہاں رہتا، اس کی بات سن لیتا، اس کو میں مان لیتا، اس کے پیچھے چل لیتا، میں اس کے ساتھ ہوتا. ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین. یہ نعمت ہے کسی برے دوستوں سے بچنا، بری صحبت سے بچنا، بری کتابوں سے بچنا، برے ناولوں سے بچنا. برے ناول ہوتے نا، آدمی جو ہے نا ٹائم پاس کے لیے پڑھتا ہے، کتاب اس کو بناتی ہے. ٹائم پاس کے لیے جو ہے نا دیکھتا ہے، وہ اس کو ذہن، وہ کیریکٹر اس کے اندر بلٹ ہوتا ہے، وہ چیز اس کے اندر بلٹ ہوتی ہے، وہ جو ہے نا ڈیولپ ہوتا ہے وہ چیز. ایسا نہیں ہے کہ بس ایسے ہی جائے ٹائم پاس. کیا پڑھ رہا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں. آدمی خواہ چھوٹے چھوٹے بچے ڈراؤنی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے فحش چیزیں پڑھتے رہتے ہیں، ان کی معصومیت پر اس کے اثرات پڑتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل فرمائے. ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین. ابھی ٹائم ہے، ابھی وقت ہے. لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے آگے، وہ جنتی افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین. اللہ کا شکر ہے، زندگی ایک اللہ نے دی، موت ایک مرتبہ آتی ہے، یعنی اب ختم، اب دوبارہ نہ زندگی ہے نہ موت ہے، وقت نکل گیا. ان هذا لهو الفوز العظیم، ان هذا لهو الفوز العظیم. اللہ اکبر. دو باتیں اللہ تعالیٰ اس واقعے کو ختم کر رہے ہیں دو جملوں سے. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ بری صحبت، بری دوستوں سے، برے جگہوں سے، برے لوگوں سے ہماری حفاظت ہو جائے. اچھے لوگوں کے ساتھ اگر ہمارا تعلق ہو جائے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. آدمی آگے بڑھتا ہی رہتا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام میں داخل ہوئے، علماء نے لکھا ہے اس کا ایک بڑا سبب اچھی دوستی. وہ اچھی دوستی ان کو وہاں لے کے گئی، اچھی صحبت ان کو وہاں لے کے گئی. مولانا حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا بہترین واقعہ ہے. اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا، وہ واقعہ عرض کر کے اپنی بات ختم کروں. ایک حضرت شیخ گلستان میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک حکایت بیان کرتے ہیں. ایک آدمی جو ہے راستے میں جا رہا تھا، اسے ایک پتھر ملا، پتھر. وہ اس کو اٹھا لیا، اس کو سونگھنے لگا، بہترین قسم کی خوشبو آنے لگی. تو وہ پوچھتا ہے اس پتھر سے، تو مشک ہے یا عنبر ہے یا تو ہے کیا آخر، اتنی بہترین خوشبو تیرے اندر سے آئی کہاں؟ حکایت ہے سمجھانے کے لیے. تو وہ پتھر زبان حال سے کہتا ہے، میں نہ مشک ہوں، نہ عنبر ہوں، نہ عود ہوں، میں تو پتھر ہی ہوں، مٹی ہی ہوں. پھر خوشبو آئی کہاں سے؟ وہ پتھر کہتا ہے کہ کچھ دنوں پھولوں کی صحبت مجھے مل گئی، کچھ دنوں پھولوں کی صحبت مجھے مل گئی. وہ پھول پڑتے تھے میرے اوپر، وہ اس کی خوشبو مجھ میں سرایت کر گئی. ہم مٹی سے بنے ہیں، ہم مٹی سے بنے ہیں، لیکن اگر ہم نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے، ان کے اعمال کی خوشبو جو ہوگی وہ ہماری زندگی کو معطر کر دے. دو باتیں ہیں. ایک فرمایا ان هذا له الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. فرمایا لمثل هذا فلیعمل العاملون، عمل کرنے والوں کے لیے اس طرح کا عمل کرنا چاہیے جیسے اس شخص نے اپنے آپ کو بچایا بری دوستی سے، جس کی وجہ سے اس کا دین بچا، اس کی آخرت بچی، جس کی آخرت بچی. بعض چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بعد میں آنے والی چیزیں پہلے ہی بتا رہے. سورہ یاسین میں سے قیل ادخل الجنہ، جنت میں تو بعد میں داخل ہوں گے نا. ایمان پر اللہ کیا دیں گے؟
یہ بڑی عجیب آیت ہے. ایک بزرگ کا واقعہ یاد آیا. ایک سورہ یاسین جو ہے جب کسی کا انتقال ہونے لگے سکرات کے لیے پڑھی جاتی ہے. سورہ یاسین کی تلاوت شروع ہوئی. سورہ یاسین پڑھتے جا رہے ہیں. بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین وما انزل قیل ادخل الجنہ. یہ آیت سے پہلے یعنی کون سی آیت ہے وہ؟ یعنی انی آمنت بربکم فاسمعون. جب یہ اس آیت پر پہنچے انہوں نے کہا رک جاؤ. پھر انہوں نے کہا جو انتقال کرنے والے تھے نا قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون. یہ بات کہیں انتقال ہو گیا، یہ بات کہیں زبان سے نکلی. یہ تو مرنے والا یہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں کہ جنت میں داخل ہو جا. تو جب جو جنت میں داخل ہوگا تو وہ ان لوگوں کو یاد کرے گا جنہوں نے اس کو مارا تھا. کاش میری قوم، یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم جان لیتی. بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا اور عزت کی بلندیوں پر اللہ نے پہنچا دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اچھی دوستیاں، اچھی صحبت، اچھی کتابیں پڑھنے کا شوق اور جذبہ اللہ ہمارے اندر پیدا فرمائے.